حج کا موقع بالخصوص ماضی کے ساتھ ایک ربط اور ہم آہنگی کا موقع ہوتا ہے۔ حج کا سارا سفر حج کے مختلف مراحل میں مختلف میدانوں کے اندر وقوف حج کے مناسک کی ادائیگی، اس میں جو اسباق ہیں ان اسباق میں سے سر فہرست سبق یہ ہے کہ حج بعد والوں کو صدیوں کے فاصلے طے کرا کے اس مقام پہ لے جاتا ہے جس مقام میں خود حجۃ الوداع کے موقع پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی ادائیگی فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مقام کو، ہر میدان کو، ہر وادی کو ایسی یادوں سے آباد کیا ہے کہ 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی جو قلب صادق لے کے وہاں پہنچتا ہے اسے وہاں کی پہاڑیاں بعد میں نظر آتی ہیں، محبوب کی خوشبو پہلے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حج کے سلسلہ میں نے درجنوں نہیں بیسیوں سینکڑوں مختلف ادوار کے جو لٹریچر ہیں ان کا مطالعہ کیا، اور دروس جو حج کے اندر موجود ہیں وہ نظم و ضبط ہے، وہ تقوی و طہارت ہے، وہ صبر ہے، وہ جہاد ہے، وہ معرفت ہے، وہ انسان کے باطن کی روشنی ہے، وہ مستقبل کے لیے انسان کا عہد ہے، وہ گناہوں سے معافی کے لیے آنسو بہانا ہے اور مستقبل کے لیے پکی توبہ کرنا ہے۔ یہ سارے کے سارے اسباق جو ہیں جس نقطے کے گرد گھومتے ہیں وہ نقطہ میرے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی کا وہ عظیم علامت اور نشان ہے کہ جدھر جدھر بھی حاجی جاتا ہے پہلی صدیوں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی امتوں اور پہلے ادوار کے جو حج ہیں وہ سارے کے سارے فلسفے اور قیامت تک کے لیے جو کچھ بھی ہوگا اور جس قدر بھی خیرات بٹے گی اور جس قدر بھی وہاں جا کر حاجیوں کے گناہ معاف ہوں گے اور جس قدر بھی دلوں کو روشنی ملے گی، یہ سب کچھ جس مقام کے گرد گھوم رہا ہے وہ مقام وہ ہے کہ جن کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ سے نسبت، آپ کی نسبت، آپ کا عشق، آپ کی محبت اور آپ کا تصور، یہ وہ بنیادی امر ہے کہ جس کی بنیاد پر حاجی کا حج اول سے لے کر آخر تک محبتوں سے معمور ہوتا ہے، اور یہی وہ امر ہے کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال اپنے گھر میں جانے والوں کو اجر عظیم سے مالا مال فرماتا ہے۔